السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مجھے روٹھنے نہ دینا، جو کہ تحریر ہے نگہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 11۔ پریشانی کی بات تو تھی نہیں ثاقب حسن، اس نے مزید اپنے آپ کو کچھ کہنے سے باز رکھنے کی خاطر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ صاف کہہ دے تو میرے گرد اتنا مضبوط جال بن گئے ہو کہ جس میں سے نہ میں خود نکل سکتی ہوں اور نہ کوئی مجھے نکال سکتا ہے۔ آئی ایم سوری ربیہ، اس کے لہجے میں ندامتیں سمٹ آئیں۔ میں نے تم پر شک کیا، مجھے معاف کر دینا پلیز۔ اصل میں تم سے دوری نے مجھے بہت وہمی بنا دیا ہے۔ ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ بہرحال تم نے میرے سارے خدشات دور کر دیے ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کسی خدشے کو دل میں جگہ نہیں دوں گا۔ وہ خاموش رہی۔ سنو، تم خفا تو نہیں ہونا؟ نہیں، تم جانتے ہو مجھے روٹھنا نہیں آتا۔ جانتا ہوں، لیکن مجھ سے روٹ سکتی ہو، مگر ابھی نہیں، جب تمہارے سامنے آؤں تب، تاکہ منانے میں آسانی ہو۔ وہ خوش دلی سے بولا، نہیں، مجھے روٹھنے نہ دینا، کیونکہ اپنے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اگر میں ایک بار روٹھ گئی تو پھر نہیں مانوں گی۔ میں تمہارا یقین غلط ثابت کر دوں گا۔ اچھا اب اجازت دو۔ اور وہ جیسے انتظار میں تھی، فوراً خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایک دم ہر طرف جیسے خاموشی چھا گئی۔ کتنی دیر گزر گئی اور پھر خاموشی میں ابھرتی اس کی آواز کی بازگشت، یاد رکھو ربیہ، شہروز احمد کے نزدیک تمہاری حیثیت کسی خوبصورت کھلونے سے زیادہ ہرگز نہیں ہوگی۔ وہ کچھ وقت تمہارے ساتھ گزار تو سکتے ہیں، لیکن ایک عمر کی رفاقت کبھی نہیں دے سکتے۔ میرے خدا، اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تمہارے دل کی تختی پر میرا نام لکھا ہے، اور کوئی مرد اتنا جیدار نہیں ہوتا جو ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی صاحبانی کا میسر کرے۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا اور پھر روکتے روکتے بھی پلکوں میں نیچے چھلکنے لگا تھا۔ کچھ وقت پہلے وہ سوچ رہی تھی کوئی تو ہو جسے وہ اپنا حال دل کہہ سکے اور جو اسے بیچ مجھار سے نکال لے، کوئی ہمدرد، غم گسار، کوئی ہمراز، مگر کوئی نہیں تھا۔ لیکن نہیں، شاید وہ بھول گئی تھی، ایک ہمراز تھا، ثاقب حسن، جس نے ابھی ابھی اسے آئینہ دکھایا تھا۔ وہ ساری باتیں جنہیں یا تو اس نے سوچا نہیں تھا یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، بہرحال حقیقت وہی تھی جو ابھی ثاقب حسن نے کہی تھی کہ کوئی مرد اتنا جیدار نہیں ہو سکتا۔ ثاقب حسن، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتنے بہت سارے دن بیت گئے، خواب سے جاگتے تو وہ عرصہ ہوا چھوڑ چکی تھی اور اب شراب کے پیچھے بھاگنا بھی چھوڑ دیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ شہروز احمد اس کے لیے کس انداز میں سوچتے ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جی داروں کی فہرست میں سب سے اوپر شہروز احمد اپنا نام لکھ چکے ہیں۔ اس نے ثاقب حسن کی کہی بات کو حقیقت جان کر یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اس کی حیثیت شہروز احمد کے نزدیک خوبصورت کھلونے سے بڑھ کر نہیں ہوگی، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی، جبھی تو اپنے گرد بنے جال اور اس کی مضبوطی کو اتنی شدت سے محسوس کرنے لگی کہ اگر اس کے دل میں اس جال سے نکلنے کی خواہش تھی بھی تو دم توڑ گئی، اور ایک بار پھر وہ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑے دوبارہ اسی پرانے حصار میں مقید ہو گئی، جہاں اس کے سارے احساسات پر پرکھ کی تہیں جم گئی تھیں، جسے شہروز احمد کی نگاہوں کی تبش بھی پگھلا نہ سکی۔ وہی تکلف، وہی جھجک اور وہی ہر بات میں دامن بچا لینا، یہاں تک کہ گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ دوسرے شہروں میں رہنے والے عزیز رشتہ دار شادی میں شرکت کے لیے آئے تو ظاہر ہے ان کے لیے رہنے کا انتظام گھر میں ہی کیا گیا۔ کچھ دن پہلے ہی گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور گھر ایک دم بھرا بھرا لگنے لگا۔ یہاں ایک بار پھر شہروز احمد کو بار بار وہی جملے بولنے پڑے جو ابتدائی دنوں میں کہا کرتے تھے، کیا ہو گیا ہے آپ کو، اتنی لاتعلق کیوں ہیں، سب لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور اسے پتہ نہیں پرواہ تھی کہ نہیں اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، یا احساس نہیں تھا۔ وہ شہروز احمد کے جھنجھلانے اور خفا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ان سب میں شامل نہ کر سکی۔ رات میں لڑکیاں ڈھولک پر گیت گاتی تو وہ الگ تھلگ سی بیٹھ کر بس انہیں دیکھتی رہتی۔ یہ خیال بھی آتا کہ ایسا ہی ہنگامہ اماں کے گھر بھی ہوگا۔ کتنا ارمان تھا اسے چھوٹی آپا کی شادی کا، اور اس نے سوچا تھا کہ ان کی شادی میں بھرپور خوشی منائے گی، لیکن اب اتفاق ایسا کہ چھوٹی آپا کی شادی اسی گھر میں ہو رہی تھی اور اس گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے اسے یہیں سے شرکت کرنی تھی۔ ایک بار اس نے دبے لفظوں میں شہروز احمد سے کہا بھی کہ وہ اماں کے گھر چلی جاتی، لیکن انہوں نے نرمی سے سمجھایا کہ اس گھر میں اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ چھوٹی آپا کی مہندی لے کر جب وہ سب کے ساتھ اماں کے گھر گئی تو ایک دم سے ساری مصیبتیں بالائے طاق رکھ کر اسے چھوٹی آپا کی بہن بن گئی، اور اس وقت تو شہروز کی کزنس حیران رہ گئیں جب وہ کلثوم اور ہما کے ساتھ مل کر گانے کے ساتھ ساتھ ان سب پر ہوٹنگ کرنے لگی۔ واپسی میں سب نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ واہ بھابھی، آپ تو جبھی رستم نکلی، کمال ہے، میں تو سمجھی تھی کہ آپ کو گانا بالکل نہیں آتا، جبھی ہمارا ساتھ نہیں دیتی، اب پتہ چلا آپ کو دیور سے زیادہ بہن کا خیال تھا۔ سب اس کے گھیرا بنائے اپنا اپنا خیال ظاہر کر رہی تھی اور وہ نروس ہو کر راہ فرار ڈھونڈ رہی تھی۔ شور سن کر شہروز اس کی طرف آئے اور اسے لڑکیوں کے گھیرے میں پریشان کھڑے دیکھ پوچھنے لگے، خیریت؟ بالکل خیریت نہیں ہے، وہ بھی آپ کی ربیہ کی، ان کی چچا زاد ہینا نے شوقی سے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے ربیہ؟ ان سے نہیں، ہم سے پوچھیں، شہلا انہیں اپنی طرف متوجہ کرتی بولی۔ ہم اتنے دنوں سے بھابھی سے اصرار کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ گائیں، لیکن انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، یوں پوز کرتی رہیں جیسے انہیں گانا آتا ہی نہ ہو۔
لیکن اپنے گھر جاتے ہی ہمیں چھوڑ کر اپنی بہنوں کے ساتھ مل گئیں اور نہ صرف گانے گائے بلکہ ہم پر ہوٹنگ بھی کی۔ اچھا، انہوں نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ پھر اب آپ سب ان سے کیا چاہتی ہیں؟ ہم ان سے گانا سنیں گے، سب کورس کے انداز میں بولی تھی۔ لیکن مجھے گانا نہیں آتا۔ وہ بے بسی اور مدد طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ واقعی رابعہ کو گانا نہیں آتا، انہوں نے کہا تو سب ان کے پیچھے پڑ گئیں۔ جی ہاں، آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ چلیے اب آپ گانے میں بھی ان کا ساتھ دیجیے۔ کیا مطلب؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ چلے بیٹھے۔ وہی قالین پر انہیں بچھا کر باقی سب بھی دائرے کی شکل بیٹھ گئیں اور ہلکے ہلکے تالیاں بجانے لگیں۔ تالیوں کی آواز سن کر مہروز جو اپنے کمرے میں چچا زاد اور ماموں زاد بھائیوں کے ساتھ بیٹھا تھا سب کو لے کر نکل آیا، اور وہ جو اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی ان سب لڑکوں کو دیکھ کر پھر ہمت ہار بیٹھی۔ میں نہیں گاؤں گی، سرگوشی میں وہ بولی۔ گانا تو پڑے گا ورنہ یہ سب چھوڑیں گے نہیں، انہوں نے بھی سرگوشی میں کہا۔ یہ آپ دونوں کیا سازش کر رہے ہیں؟ جلدی سے شروع کریں، شہلا انہیں سرگوشیوں میں باتیں کرتے دیکھ زور سے بولی۔ تو وہ مسکراتے سیدھے ہو بیٹھے۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے شروع کر ہی دیا۔ زندگی نہ ٹوٹے، لڑی پیار کر لیں، گھڑی دو گھڑی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں سے اسے گانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ اتنی نروس ہو رہی تھی کہ ہونٹ کاٹتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پیار کر لیں، گھڑی دو گھڑی، پھر اسے اشارہ کیا تو اپنی بے بسی پر ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ان آنکھوں کا ہنسنا بھی کیا جن آنکھوں میں پانی نہ ہو۔ شہلا کے پونی مارنے پر ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہوئی تھی۔ بے تحاشا تالیوں کے ساتھ واہ واہ ہونے لگی تھی اور وہ موقع غنیمت جان کر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل پھر حقائق سے نظر چرا کر انجانے راستوں پر چلنے کی ترغیب دے رہا تھا، لیکن وہ بار بار دل کا کہا نہیں مان سکتی تھی۔ اس کے تڑپنے مچلنے کے باوجود اپنے حساس سے نہیں نکلی۔ 4 دن کی چاندنی سے اپنے من میں اجالا کرنے سے کیا فائدہ جبکہ آگے وہی اندھیری راتیں ہیں۔ اس نے سوچا اور لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار شہروز احمد چھوٹی آپا سے کہہ رہے تھے، خوشیاں مقدر سے ملا کرتی ہیں اور جب کوئی خوشی دروازے پر دستک دے تو دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ میں کیوں دروازہ بند کر رہی ہوں؟ اس نے سوچا۔ باہر ایک نہیں ڈھیروں خوشیاں میری منتظر ہیں، سب لوگوں کی بے حد اور بے حساب محبتیں اور مجھے خاص اہمیت دینا۔ میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً اپنے آپ پر رشک کرتی، پھر میں اتنی آزردہ کیوں ہو رہی ہوں؟ کیوں نہیں بڑھ کر اپنے دامن میں ساری خوشیاں سمیٹ لیتی؟ کون جانے پھر کبھی ایسے لمحات زندگی میں آئے بھی یا نہیں۔ اس نے کبڑ بدل کر اندھیروں میں دروازے پر نظر جما دی۔ سٹنگ روم سے سب کے باتیں کرنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ سب بے حد محبت کرنے والے اچانک اس پر ہنسنے لگے ہوں، اس کے گرد بنے جال کی طرف اشارہ کرتے، چہمگوئیاں، سرگوشیاں اور پھر اونچے اونچے کہکے۔ میرے خدا! وہ تکیے پر بے بسی سے سر پٹکتے ہوئے اپنے اندر اٹھتی درد کی لہروں سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر اگلے 2 دن بے حد مصروفیت میں گزرے۔ وہ بہت خاموشی سے گھر کے اندر چھوٹے موٹے کام کرتی رہی، مہمانوں کا خیال رکھنا، اپنی نگرانی میں ان کے کمروں کی صفائی اور پھر کچن میں دیکھنا۔ کسی وقت سب لڑکیاں اسے اپنے پاس بٹھاتی تو وہ بس کچھ دیر ان کا ساتھ دیتی، پھر کسی کام کا بہانہ کر کے اٹھ جاتی۔ اس کا وجود گہری خاموشیوں کی ضد میں تھا۔ بظاہر بہت پرسکون نظر آتی تھی، لیکن اگر کوئی اس کے اندر جھانک کر دیکھتا تو جانتا کہ وہ کتنے طوفان میں گھری ہے، اور کسی کو اتنی فرصت ہی نہیں تھی۔ سب اپنے آپ میں مگن اور مصروف۔ شام میں کیا پہننا ہے، کون سے پارلر جانا ہے، ہر ایک کو یہی فکر تھی۔ وہ ساری افراتفری لڑکیوں کا ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگنا دیکھتی رہی۔ کسی وقت کوئی اس کے قریب رک کر پوچھتی، بھابھی آپ شام میں کیا پہنیں گی؟ اور اس کا جواب سنے بغیر غائب، جیسے پوچھنا فرض تھا۔ جواب میں کوئی غرض نہیں۔ اور ان بہت سارے لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بے پناہ مصروفیت کے باوجود اس سے باخبر تھا، اس کے ہر پل سے آگاہ۔ جبھی تو بارات جانے سے کوئی 2 گھنٹے پہلے وہ اپنا ہر کام چھوڑ کر اس کے پاس چلے آئے۔ وہ اس وقت شہلا کے بال بنا رہی تھی۔ ربیہ میرے ساتھ آئیں، انہوں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ابھی آتی ہوں۔ وہ جلدی جلدی شہلا کے بالوں میں پنیں لگانے لگی۔ انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کیا، پھر اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ دوسروں کا تو بہت خیال ہے آپ کو، کمرے میں آتے ہی کہنے لگے۔ جی، وہ کچھ نہ سمجھتے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی حلیم میں بارات کے ساتھ جائیں گی؟ وہ شہادت کی انگلی اٹھا کر اس کے سراپے کی طرف اشارہ کرتے بولے۔ نہیں تو، وہ بوکھلا کر فوراً کہہ گئی۔ پھر اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی تو بہت وقت ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ صرف 2 گھنٹے، انہوں نے کلائی پر بندھی گھڑی اس کے سامنے کی۔ اور کیا اتنا وقت آپ کو تیاری کے لیے نہیں چاہیے؟ میرا خیال ہے میں جلدی تیار ہو جاتی ہوں، یعنی بہت کم وقت میں۔ جی ہاں، آپ کی کم وقت کی تیاری میں دیکھ چکا ہوں، اور اس وقت آپ شاپنگ کے لیے نہیں جا رہی بلکہ اوف، وہ آپ میری فکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ خواہ جھنجھلا گئی۔ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، سچ کہیں، کیا آپ کے اندر یہ خواہش نہیں کہ کوئی آپ کی فکر کرے؟
اس کے اندر اٹھتے سارے طوفان جو یقیناً اس کی ہستی کو مکمل طور پر توڑ دینے کے در پر تھے، اچانک ٹھہر گئے اور وہ پوری آنکھیں کھولے بے خیالی میں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے آپ کی فکر ہے، وہ کہنے لگے، اور آپ صرف ایک بات کا خیال رکھ لیں کہ آج سے آپ کو صرف میرے حوالے سے سب دیکھیں گے، تو پلیز مہروز کی شادی پر مسز شہروز احمد کو جیسا نظر آنا چاہیے آپ۔ وہ پوری بات کیے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ اس نے پہلے خاموشی سے انہیں جاتے دیکھا، اس کے بعد وہ کتنی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ پھر جب باہر جلدی جلدی کا شور مچنے لگا تب وہ پوری سر درد کے ساتھ کمرے سے نکلی۔ اس وقت اپنے چچا جان کے ساتھ مل کر مہروز کا چہرہ وہ باندھ رہے تھے اور اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ اول روز اسی روپ میں انہیں اپنے بیڈ روم میں نظر آئی تھی، اور اس وقت کیونکہ دل میں یہی خیال تھا کہ وہ ان کے دوست کی امانت ہے، اس لیے بہت سرسری انداز میں اسے دیکھا تھا۔ اب اگر دوست کا خیال تھا بھی تو اس سے کہیں زیادہ اپنی خواہشات تھیں، جنہوں نے ہر دوسرے خیال کو پس منظر میں دھکیل دیا تھا۔ دل کے آس پاس گھنٹیاں بجنے لگیں تو وہ اپنا کام چھوڑ کر بے اختیار اس کی طرف لپکے۔ تھینک یو، اس کے قریب پہنچ کر سرگوشی میں بولے، اور وہ ہمیشہ کی طرح نروس نہیں ہوئی، مسکرا کر ان کا شکریہ قبول کیا۔ اصل میں تیار ہوتے ہوئے وہ مسلسل اپنے گرد کھچا حصار توڑنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ سوچا، یہ جو کچھ میری دسترس میں ہے کیوں نہ اسے امر کر دوں۔ ایک بے ضرر سی خواہش تھی شہروز احمد کی کہ مجھے سچ مچ ان کی مسز نظر آنا چاہیے، اور یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں میں جو یہ مان نہ سکوں، اور وہ بھی تو مجھے برداشت کر رہے ہیں۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس نے اپنے گرد کھچا حصار توڑ ڈالا تھا، اور کمرے سے نکلنے سے پہلے یہ تہیہ بھی کیا کہ قدم ڈگمگائیں گی نہیں۔ جبھی ان کے تھینک یو کہنے اور والہانہ نظروں سے دیکھنے پر ہلکے سے مسکرا دی۔ ایک بار پھر شکریہ، اور اب آگے بڑھ کر مہروز سے اپنا نیک وصول کریں جیسے آپی اور ندا کر رہی ہیں۔ وہ اسی طرح مسکرائی تھی، سب کے درمیان میں سے راستہ بناتی آپی اور ندا کے ساتھ شامل ہوئی۔ پھر اگلے 3-4 دن اس نے خوب انجوائے کیا۔ چھوٹی آپا اماں کے گھر سے ودا ہو کر آ گئی تھیں۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھی، جہاں سے ندا رخصت ہو کر اپنے سسرال سدھاری تھی۔ یوں اپنے والد کے بعد سے جو ذمہ داریاں شہروز احمد کے کندھوں پر آ پڑی تھیں، ان سے وہ بہت احسن طریقے سے عہدہ بڑا ہو گئے تھے۔ کچھ دن تک گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگا رہا۔ جب زندگی معمول پر آئی تو ایک نئی الجھن اس کی منتظر تھی، جسے وہ شادی کے ہنگاموں اور مہمانوں کی آمد و رفت کی وجہ سے محسوس نہ کر سکی۔ اور اب جب فراغت ملی تو اس نے نہ صرف محسوس کیا بلکہ خاص طور پر کئی دن تک نوٹ بھی کرتی رہی کہ مہروز کچھ بجا سا اور چھوٹی آپا اکڑی اکڑی سی ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ابتدائی دنوں میں دونوں کے درمیان کیا رنجش ہوئی، جبکہ یہ دن تو ہر فکر سے آزاد ہو کر ہنسنے ہنسانے کے ہیں۔ اور پھر مہروز کے مزاج میں تو ویسے بھی بہت شوخی ہے، وہ کیوں اتنا سنجیدہ ہو رہا ہے؟ اس نے سوچا چھوٹی آپا سے بات کرے، لیکن پھر اپنی سوچ کی نفی کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی مداخلت پسند نہ کریں، ویسے بھی ان دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، آج ایک دوسرے سے خفا ہیں تو کل مان بھی جائیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت نہ صرف یہ اس کی کوشش ناکام رہی بلکہ اسے شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا جب چھوٹی آپا کا نامناسب رویہ سب پر ظاہر ہو گیا۔ چھٹی کا دن تھا، ناشتے کے بعد سب سٹنگ روم میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ امی مہروز کو مخاطب کر کے کہنے لگیں، بیٹا میں اس انتظار میں تھی کہ تم دونوں کا دعوتوں کا سلسلہ ختم ہو، اور اب میرا خیال ہے کہ بلکہ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کہیں گھوم پھر آؤ۔ ان کا اشارہ ہانی مون کی طرف تھا۔ بالکل، یہی تمہارے آزادی سے گھومنے پھرنے کے دن ہیں، شہروز کہنے لگے۔ کہیں باہر جانا چاہو تو میں اس کا انتظام کروا دیتا ہوں، اور اپنے ملک میں بھی تو پرفضار خوبصورت مقامات کی کمی نہیں، جیسے تم دونوں پسند کرو۔ صوفیہ سے پوچھ لیں یہ کہاں جانا چاہے گی۔ مہروز نے بات صوفیہ پر ڈال دی، اور شہروز کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ ناگواری سے بولی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ کیوں بیٹا؟ امی کے شفیق لہجے کے باوجود وہ بدتمیزی سے بولی، بس نہیں جانا۔ لیکن بیٹا میں نے کہا نا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، وہ تیز لہجے میں کہتی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر تک سب اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہے، شاید حیران بھی تھے، اور حیرت کی بات تو تھی ہی کہ گزشتہ 2 سالوں میں اس نے کبھی کسی کو اس لہجے میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ اپنے آپ میں بے حد ندامت محسوس کرتے کنکھیوں سے باری باری سب کو دیکھا۔ مہروز سر جھکائے بیٹھا تھا، شہروز کی نظریں صوفیہ کے پیچھے بند دروازے پر جمی تھیں، اور امی مہروز کے جھکے سر پر نظریں جمائے جیسے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ ابھی صوفیہ کی بابت اسے سوال کیے جائیں گے، لیکن سامنے امی تھیں جہاں دیدہ خاتون، وہ صوفیہ کے غیر مناسب رویے کا ذمہ دار اسے نہیں ٹھہرا سکتی تھی۔ ہاں اگر ان کی جگہ کوئی اور روایتی ساس ہوتی تو وہ پہلے اسی کو لتاڑتی، لیکن امی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ مہروز سے کہنے لگیں، مہروز تم نے صوفیہ سے کیا کہا ہے؟ وہ جھکے سر کو نفی میں ہلانے لگا۔ پھر وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ میں پہلے دن سے اسے اکڑا اکڑا محسوس کر رہی ہوں۔ آپ اسی سے پوچھیں، مہروز آہستہ آواز میں بولا۔ اس سے نہیں، میں تم سے پوچھوں گی، یقیناً تم نے کوئی ایسی بات کی ہوگی۔ نہیں امی، وہ فوراً بول پڑا، میں خود نہیں سمجھ پا رہا وہ ایسا کیوں بہیو کر رہی ہیں۔ بیٹا کوئی وجہ تو ہوگی نا، امی نرم پڑتے بولی۔ یقیناً ہوگی، اور باخدا میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ ہے۔
ان کا رویہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ اگر میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آپ کو اختیار ہے، جو چاہے سزا دے دیجیے گا۔ امی خاموش رہ گئی تھیں، پھر سوچنے لگیں۔ وہ کہنے لگا، آپ ربیہ بھابھی سے پوچھ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے۔ ربیہ سے کیوں پوچھوں؟ امی نے فوراً ٹوک دیا، ربیہ کا تمہارے معاملے سے کیا تعلق؟ صوفیہ تمہاری بیوی ہے اور اس کے بارے میں تم سے سوال کروں گی۔ آئی ایم سوری امی، میرا مطلب ہے، تمہارا مطلب جو بھی ہو، ایک بات یاد رکھو، آئندہ اپنے کسی معاملے میں ربیہ کو گھسیٹنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ اگر صوفیہ کی بہن ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم صوفیہ کی بابت اس سے سوال کرو یا الزام دو۔ آئی ایم سوری اگین۔ وہ بے حد نادم نظر آ رہا تھا۔ میرے خدا، میں اس قابل تو نہیں ہوں، پھر یہ سب کیوں مجھے اہمیت دے کر اتنا معتبر کر دیتے ہیں؟ اس نے سوچا اور پھر ڈرتے ڈرتے شروز احمد کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، تب وہ اپنے اندر ندامت پیدا کرتی امی سے کہنے لگی، امی آپ نے مہروز کی بات پوری نہیں سنی، اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے میں بہن ہونے کے ناطے صوفیہ آپی کے رویے کے بارے میں کچھ قیاس کر سکوں۔ یقیناً مہروز یہی کہنا چاہتا تھا۔ شروز نے اس کی تائید کی، پھر کہنے لگے، بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ویسے بھی کسی لڑکی کو نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کچھ وقت تو لگتا ہی ہے۔ اور پھر ماحول کو خوشگوار کرنے کی غرض سے بولے، اور مہروز تم یوں سر جھکا کر مت بیٹھو، جانے کی تیاری کرو، صوفیہ کو ہم راضی کریں گے۔ نہیں بھائی جان، میں ایسی تفریح نہیں چاہتا جس میں وہ زبردستی میرا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے بولا، آئی ایم سوری، میں شاید زندگی میں پہلی بار آپ سے کسی بات کو ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ شادیوں سے فارغ ہونے کے بعد جب زندگی معمول پر آ جائے گی تب وہ کچھ دنوں کے لیے اماں کے گھر چلی جائے گی، لیکن چھوٹی آپا کے رویے نے گھر کے ماحول میں جو تناؤ پیدا کر دیا تھا اس سے اس نے اپنا جانا ملتوی کر دیا۔ حالانکہ وہ تو فرار کی راہیں ڈھونڈنے میں ماسٹر تھی، لیکن یہاں کوششوں کے باوجود وہ فرار کی راہ اختیار نہ کر سکی۔ گو کہ چھوٹی آپا کے نامناسب رویے کی ذمہ دار وہ نہیں تھی، پھر بھی وہ گلٹی فیل کرتی۔ کئی بار چھوٹی آپا سے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ کبھی ٹال جاتی اور کبھی ڈانٹ دیتی۔ وہ پریشان سی رہنے لگی، اکثر سوچتی کہ چھوٹی آپا خوش نصیب ہیں جنہیں اتنا اچھا سسرال ملا۔ اگر کوئی مجھے یہ یقین بخش دے کہ میں ہمیشہ یہیں رہوں گی تو بخدا میں اپنے آپ کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگوں۔ اس روز وہ ایک دن کے لیے اماں کے گھر آئی تو کہے بغیر نہ رہ سکی، اماں چھوٹی آپا اچھا نہیں کر رہی۔ کیا کر رہی ہیں؟ اماں چنبے سے پوچھنے لگی۔ ان کا رویہ مہروز کے ساتھ انتہائی غیر مناسب ہے اور کسی وقت تو امی کے سامنے بھی بدتمیزی کر جاتی ہیں۔ اور مہروز اس کے ساتھ کیسا ہے؟ اماں فوراً چھوٹی آپا کو الزام دینے کے بجائے مہروز کے بارے میں پوچھنے لگی۔ مہروز بہت اچھا ہے اماں، یہ اس کی شرافت ہے کہ چھوٹی آپا کی ہر بات اور ہر زیادتی برداشت کر رہا ہے، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو۔ وہ خاموش ہو گئی تو اماں کچھ سوچتے بولی، میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ تمہارے ابا میاں نے بھی کبھی جب دونوں ساتھ آئے ہیں تو اکھڑی اکھڑی سی ہی نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے مہروز ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب جو تم مہروز کی تعریف کر رہی ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ساری بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اماں۔ اس نے صوفیہ سے پوچھا نہیں۔ تم نے صوفیہ سے پوچھا نہیں؟ اس بار پوچھنے کی کوشش کی، لیکن یا تو وہ ٹال جاتی ہیں یا ڈانٹ دیتی ہیں، اور اماں ان کے اس رویے سے بڑی شرمندہ ہوتی۔ شرمندگی کی بات تو ہے، کیا سوچتے ہوں گے کہ تمہارے سسرال والے، ایک بہن کیسی ہے اور دوسری کیسی؟ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، شروع ہی سے الگ مزاج ہے اس کا، میرے ساتھ بھی تو زبان درازی کر جاتی تھی۔ لیکن اماں آپ انہیں سمجھائیں تو صحیح، میری کہاں مانتی ہے، تمہارے ابا میاں سے کہوں گی وہی سمجھائیں گے، مہروز تو ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ؟ اماں پھر مہروز کے بارے میں پوچھنے لگی، ہاں لیکن اگر اس کا یہی رویہ رہا تو وہ پھر اپنے خدشات کو زبان پر آنے سے روک نہ سکی تھی۔ شام میں شہروز آئے تو وہ ان کے ساتھ واپس آ گئی، حالانکہ انہوں نے چلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ کیا بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ انہیں کسی کام کے سلسلے میں کہیں اور جانا ہے، اور وہ پھر بھی ساتھ چل پڑی تھی۔ اسے لے کر وہ باہر ہی چلے گئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ انہیں سلام کرتی ہوئی ان کے پاس آ بیٹھی۔ میرا خیال تھا کہ آج تم وہیں رکو گی۔ وہ تو تھا، لیکن آپ کی تنہائی کے خیال سے چلی آئی۔ کہتی رہو، امی اس کے جواب میں خوش ہوئیں، پھر کہنے لگی، میں تنہا تو نہیں تھی، صوفیہ ہے نا، اپنے کمرے سے کب نکلتی ہیں، اب اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی ہے تو میرے پاس بھی بیٹھے گی۔ وہ حیران ہوئی، امی کو اب بھی اسے شکایت نہیں تھی؟ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ مہروز خاصا غصے میں کمرے سے نکلا اور باہر کی طرف جاتے کہنے لگا، میں ایک کام سے جا رہا ہوں، رات میں دیر سے آؤں گا۔ یہی بات تم اپنی بیوی کو بتاؤ، امی نے رسان سے کہا۔
اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میں دیر سے آؤں یا آؤں ہی نہ۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیز تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ اس کی نظروں نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا تھا، پھر طویل سانس لے کر وہ سر جھکا گئی۔ شہروز کہاں رہ گیا؟ امین اسے سوچتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کسی کام سے گئے ہیں۔ اچھا تم جا کر کچن دیکھو، میں جب تک نماز پڑھ لوں۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ پھر کھانا صرف اس نے اور امی نہیں کھایا۔ چھوٹی آپا بلانے کے باوجود بھی نہ آئیں اور شہروز تو ان کا کچھ پتہ ہی نہیں کب آتے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر امی کے پاس بیٹھی ان کے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ ساتھ ہی نامعلوم اداسی بھی پر پھیلائی چلی آئی تھی۔ بلا مقصد کمرے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگی کہ بعد میں وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تاریکی نے باہر کے ماحول کو کچھ پراسرار سا بنا دیا تھا۔ وہ طویل سانس لے کر آسمان پر نظر دوڑانے لگی۔ اکا دکا ستارے جو پلکیں جھپکتے ہوئے گہرے بادلوں میں سے اپنے ساتھیوں کو تلاش کر رہے تھے۔ اس نے قدر ٹھنڈی گرل پر پیشانی ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دروازے پر آہٹ سن کر فوراً پلٹ کر دیکھنے لگی۔ دروازے پر چھوٹی آپا کھڑی تھی، کچھ پریشان تھی۔ آنکھوں کی سرخی اس کے روتے رہنے کی چغلی کھا رہی تھی۔ آئیے چھوٹی آپا۔ وہ انہیں پریشان دیکھ کر لپک کر ان کے پاس آئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بیڈ پر بٹھاتی ہوئی خود بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ ایک دم ان سے بڑی بن گئی تھی۔ نرمی سے ان کا ہاتھ دبا کر پوچھا۔ وہ مہروز۔ وہ اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا مہروز کو؟ وہ ابھی تک نہیں آئے، کسی کام سے گئے ہیں۔ وہ انجان بن کر پوچھنے لگی۔ نہیں؟ پھر؟ غصے میں گئے ہیں مجھ سے خفا ہو کر۔ آپ کیوں انہیں غصہ دلاتی ہیں؟ کیوں خفا کرتی ہیں انہیں؟ میں کیا کروں ربیہ، مجھے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹی آپا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ وہ ان کے رونے سے پریشان تو ہوئی لیکن فوراً چپ بھی نہیں کرایا۔ کچھ دیر تک ان کی سسکیاں سنتی رہی، پھر ہلکے ہلکے ان کا کندھا تھپ تھپانے لگی۔ بس کریں چھوٹی آپا، اس طرح نہ روئیں۔ مجھے بتائیں مہروز کیوں خفا ہو کر گئے ہیں؟ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا لیکن میں نے منع کر دیا۔ چھوٹی آپا روتے ہوئے بولی۔ میرا خیال ہے آپ تو اکثر ہی ان کے ساتھ کہیں جانے سے انکار کر دیتی ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور یہ بات میں نے شادی سے پہلے بھی تم پر واضح کر دی تھی۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی۔ مجھے ان کے ساتھ چلتے ہوئے اپنا آپ بہت عجیب لگتا ہے، بہت کمتر، اور لوگوں کی نظریں جس انداز سے ان پر سے ہوتی مجھ پر ٹھہرتی ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کی پرواہ کیوں کرتی ہیں؟ صرف مہروز کی پرواہ کریں۔ انہوں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں کہا نا، بلکہ وہ تو آپ کے رویے پر اتنے پریشان رہنے لگے ہیں۔ صرف میرے رویے سے نہیں ربیہ، مجھے لگتا ہے میرا ساتھ بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ آپ کا ساتھ؟ ہاں، زبردستی جو مسلط کی گئی ہوں ان پر۔ میرا خیال ہے شروز بھائی نے مجھ پر ترس کھا کر… نہیں چھوٹی آپا، اس نے فوراً ٹوک دیا۔ آپ کا خیال غلط ہے، کسی نے آپ پر ترس نہیں کھایا، خود مہروز نے پہلے آپ کو پسند کیا، اس کے بعد امی کو اپنی پسند سے آگاہ کر کے آپ کے رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجا۔ کیا؟ چھوٹی آپا ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں چھوٹی آپا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، وہ یقین سے بولی۔ جھوٹ کہتی ہو تم، اگر ایسی بات ہوتی تو تم پہلے ہی مجھے بتاتی۔ پہلے مجھے خود معلوم نہیں تھا، یہ تو ابھی 3-4 روز پہلے ہی شہروز نے بتایا کہ جس روز مہروز مجھے اماں کے گھر سے لینے آیا تھا اسی روز اس نے آپ کا نام لے دیا تھا، اور جب امی نے اس کی شادی کی بات چھیڑی تو اس نے آپ کا نام لے دیا۔ چھوٹی آپا اب بھی غیر یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی بولی۔ اگر میرا یقین نہیں تو شہروز سے یا پھر مہروز سے پوچھ لیں۔ چھوٹی آپا نے اسی کا یقین کر لیا اور پھر رونے لگی۔ ارے اب کیا ہوا؟ میں بہت بری ہوں ربیہ۔ مہروز کی محبت کو دکھاوا اور طرز سمجھ کر مسلسل ان سے لڑتی رہی اور ان کی ہر بات ریجیکٹ کر کے انہیں خفا کرتی رہی، لیکن میں خود بھی کبھی چین سے نہیں رہی۔ ہر پل یہ احساس رہتا ہے کہ میں اچھا نہیں کر رہی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں۔ آپ کا اتنا قصور نہیں ہے چھوٹی آپا، اصل میں ہمیں اور خاص کر آپ کو جن حالات کا سامنا رہا اور جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا، اس میں کسی کی محبت کا یقین مشکل سے ہی آتا ہے۔ پھر منفی سوچوں نے بھی آپ کی زندگی کو تلخ بنا دیا اور اپنے ساتھ ساتھ آپ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بہرحال ابھی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، آپ تلافی کر سکتی ہیں۔ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر شرمندگی ہو رہی ہے کہ سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ چھوٹی آپا واقعی نادم ہو رہی تھی۔ کسی نے کوئی غلط بات کبھی نہیں سوچی ہوگی۔ یہ سب بڑا ضعف رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں بے پناہ وسعتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے اکھڑے رویے کو محسوس کرنے کے باوجود کبھی کسی نے آپ پر جتایا نہیں، آپ کو ٹوکا نہیں، بلکہ امی تو مہروز کو ڈانٹتی ہیں اور اسی نے کچھ کہا ہوگا، جب یہ آپ اکھڑی اکھڑی سی رہتی ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ چھوٹی آپا پرسوچ انداز میں پوچھنے لگی۔ آپ کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا، بس اپنے رویے پر شرمندگی کا اظہار ہی سب کے دلوں میں آپ کا ایک خاص مقام بنا دے گا۔ ویسے بھی سب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بس آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ آپ سمجھنے لگیں گی تو دیکھیے گا اس گھر کے در و دیوار لگتے محبتیں آپ میں رچ بس جائیں گی۔ مہروز بہت غصے میں گئے ہیں۔ چھوٹی آپا کو مہروز کا خیال آنے لگا۔ چلیں اب آئیں تو آپ ان سے معافی مانگیے گا، یہ یقین بھی دلائیے گا کہ آئندہ آپ ان کی کسی بات کو رد نہیں کریں گی، اور صرف یہی نہیں، مہروز کو آپ کی محبت کا یقین بھی ملنا چاہیے۔
آپ تو خوش قسمت ہیں چھوٹی آپا، اتنے چاہنے والے لوگ ہر کسی کو نہیں ملتے۔ صرف میں نہیں، تم بھی۔ ہاں میں بھی، وہ افسردگی سے مسکرائی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، چلیں آپ منہ ہاتھ دھو لیں۔ چھوٹی آپا اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئیں اور جب منہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتی بولی، واپس کمرے میں آئی تو اسی وقت شہروز آ گئے تھے۔ چھوٹی آپا پر نظر پڑی تو ان کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر پوچھنے لگے، خیریت؟ جی۔ چھوٹی آپا آہستہ سے جی کہہ کر کمرے سے نکلنے لگی کہ انہوں نے پکار لیا، صوفیہ یہاں آئیں۔ وہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہاں آ کر بیٹھیں، انہوں نے کہا تو وہ آہستہ قدموں سے چلتی ان کے پاس آ بیٹھی۔ روتی رہی ہیں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا، اور ایک یہی شخص جس کے سامنے بات بنانا یا جھوٹ بولنا انتہائی مشکل کام تھا، سر جھکا کر اعتراف کیا، کیوں؟ بس یوں ہی۔ یوں ہی نہیں، وہ فوراً بول پڑی، مہروز خفا ہو کر گیا ہے، یہ اسی لیے رو رہی تھی۔ یہ خوب ہے، پہلے اسے خفا کرتی ہیں پھر روتی ہیں، میں اب انہیں خفا نہیں کروں گی۔ چھوٹی آپا زوم سے بولی، واقعی؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھتے بولے اور ان کے اس بات میں سر ہلانے پر کہنے لگے، چلیے وہ نالائق میرے ساتھ آیا ہے، جا کر یہ بات اس سے بھی کہہ دیں، وہ بہت زیادہ غصے میں تو نہیں ہے؟ چھوٹی آپا نے سہم کر پوچھا تو مسکراہٹ دبا کر بولے، بہت زیادہ غصے میں ہے، عجیب ہیں آپ، خواہ انہیں ڈرا رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھائی، آپ جائیں چھوٹی آپا، کچھ نہیں ہوگا، تم میرے ساتھ چلو۔ چھوٹی آپا اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو مہروز جوتوں سمیت صوفے پر نیم دراز تھا۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو شاید وہ اسی طرح لیٹا رہتا، لیکن ساتھ رابعہ کو دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھا۔ آئیے بھابھی بیٹھیں۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، یہ تمہاری زوجہ محترمہ یہاں آنے سے ڈر رہی تھی، انہیں چھوڑنے آئی ہوں۔ کیوں، میں آدم خور ہوں کیا؟ پتہ نہیں، ویسے شہروز نے ابھی ان سے یہی کہا ہے کہ تم آدم خور بن چکے ہو۔ اچھا، وہ ہنسا، ان سے کہہ دیں اگر میں آدم خور ہوا بھی تو انہیں کچھ نہیں کہوں گا، یہ بات تم خود ان سے کہہ دو۔ اس نے چھوٹی آپا کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آئی تو شہروز اسٹڈی میں جا چکے تھے۔ اس نے کچھ دیر رک کر ان کے بند دروازے کو دیکھا، پھر بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے بیڈ پر آ لیٹی تھی۔ اس رات کی صبح بڑی خوشگوار تھی۔ وہ کمرے سے نکلی تو مہروز اور چھوٹی آپا پہلے ہی امی کے پاس موجود تھے، اور چھوٹی آپا کے چہرے پر اتری دھنک رنگوں کی برسات دیکھ کر وہ جان گئی کہ اس کی وہ بہن جس کے لیے وہ اپنے دل میں درد رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کے سارے دکھ درد سمیٹ لے، قدرت نے بڑی پیازی سے انہیں محبتوں کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ وہ طمانت کا احساس لیے ان سب کے درمیان آ بیٹھی۔ چھوٹی آپا کہہ رہی تھی، امی آپ نے مجھے ٹوکا کیوں نہیں، مجھے سنجش کیوں نہیں کی؟ میں چاہتی تھی تمہیں خود احساس ہو، اور خود سے جو احساس جاگے وہ زیادہ دیر پا ہوتا ہے بنسبت دوسروں کے احساس دلانے سے۔ آپ نے مجھے معاف تو کر دیا نا میری جان، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، پھر بھی اگر تمہارا اطمینان میرے ہاں کہنے سے ہوگا تو ہاں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ امی شفقت سے مسکرائیں۔ اسی وقت شہروز صبح کی چہل قدمی کے بعد اندر آئے تو ماحول کا جائزہ لینے کے بعد مسکراتے بولے، ہاں بھائی مہروز، اب ہنی مون کا کیا پروگرام ہے؟ صوفیہ سے پوچھیں۔ اس نے پھر بات صوفیہ پر ڈال دی اور شہروز کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ بس یہیں رہیں گے امی کے پاس۔ بیٹا میرے پاس تو تمہیں رہنا ہی ہے، اچھا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے گھوم پھر آؤ، امی نے کہا تو مہروز فوراً ان کی تائید کرنے لگا، ہاں بالکل بالکل، زیادہ نہیں، بس 2-3 مہینے۔ سب کے ہنسنے پر سر کھجاتا بولا، نہیں شاید کچھ غلط کہہ گیا۔ زیادہ بوکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر تیاری کرو۔ شہروز کے کہنے پر وہ دونوں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اٹھ کر چلے گئے۔ میرا خیال ہے میں ذرا ناشتے کا انتظام دیکھ لوں۔ مڑ کر کچن میں آ گئی۔ بہت دنوں سے جو چھوٹی آپا کے رویے کی وجہ سے دل پر بوجھ سا پڑا تھا وہ ہٹ گیا تو وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ دل میں ہلکا سا خوشی اور طمانینت کا احساس بھی جاگا تھا تو ہر شے نکھری ہوئی لگنے لگی۔ وہ بھی خوش تھی اور ناشتے کی ٹیبل سجاتے ہوئے ہلکے ہلکے گنگنا رہی تھی۔ پھر شام میں وہ ہنی مون کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ شہروز کے ساتھ انہیں چھوڑنے ایئرپورٹ تک آئی تھی۔ مہروز کی شوخیاں اپنے عروج پر تھیں اور چھوٹی آپا کا وہ ایک نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی دن میں وہ کتنی بدل گئی تھیں، آنکھوں میں جیسے کسی نے ستارے بھر دیے تھے۔ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں ان کے لیے بے شمار دعائیں کر ڈالی تھیں۔ کہیں اور چلنا ہے؟ واپسی پر شہروز اسے پوچھنے لگے۔ نہیں، امی اکیلی ہوں گی، ہمیں اب گھر چلنا چاہیے۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، جسے محسوس کیے بغیر وہ سیٹ کے پوچھ سے سر ٹکاتی بولی، پتہ ہے شہروز، آج میں بہت مطمئن اور خوش ہوں۔ کیوں؟ چھوٹی آپا کو مطمئن اور خوش دیکھ کر آپ شاید اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں ان کی طرف سے کتنی پریشان تھی۔ ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا، ایسا نہ ہو کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہو اور یہ ربیہ بیگم، وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگے کہ آپ کے سارے احساسات دوسروں کے لیے بیدار ہوتے ہیں، کوئی خوش تو آپ بھی خوش، کوئی پریشان تو آپ سے زیادہ پریشان۔ کسی کی زندگی میں طوفان آنے والا ہے تو دھڑکا آپ کو لگا رہتا ہے، نیندیں حرام ہو جاتی ہیں آپ کی۔ میں پوچھتا ہوں خود اپنے لیے آپ کے احساسات کیوں نہیں جاگتے؟ آپ کو اپنا خیال کیوں نہیں آتا؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ خود آپ کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے؟ شہروز احمد،
ہونٹوں کی بے باک جنبش کے ساتھ اس نے پلکوں کے در بند کر لیے۔ شہروز احمد کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے کہ وہ کچھ کہے گی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ تب انہوں نے سپیڈ آہستہ کرتے ہوئے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کیے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا، جبھی وہ جان نہیں سکے کہ وہ ضبط کی جانے کن منزلوں پر پہنچی ہوئی تھی۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ دوبارہ ونڈو اسکرین پر نظر جماتے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولے، تو وہ آنکھیں کھول کر کچھ دیر تک سامنے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں جانتی ہوں مجھے کتنے بڑے طوفان کا سامنا کرنا ہے۔ اچھا، وہ یوں ہنسے جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہوں، اور وہ پرواہ نہ کرتی بولی، میرے لیے اگر خوشیوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ خوشیوں میں شریک نہ ہوں۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ کون کہے گا، میں خود سمجھتی ہوں، وہ زہر خون سے بولی۔ غلط سمجھتی ہیں آپ، وہ بڑے جم کر بولے تھے۔ میں اس وقت بحث نہیں کروں گی، اور پلیز آپ بھی اس وقت میری ذات کو موضوع نہ بنائیں، وہ بات ختم کرتی بولی۔ کیوں ڈرتی ہیں آپ؟ نہیں، بلکہ چھوٹی آپا کے حوالے سے جو خوشی ملی ہے میں اسے دیر تک محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بات کہوں، وہ موضوع بدلتے بولے، آپ صوفیہ کو چھوٹی آپا کہنا چھوڑ دیں۔ کیوں؟ وہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیونکہ مہروز آپ کا دیور ہے اور اس سے آپ کو صوفیہ کا نام لینا چاہیے۔ آپ بھول رہے ہیں چھوٹی آپا سے میرا رشتہ ٹوٹ ہے، اور اس حوالے سے مہروز کو بھائی کہہ سکوں گی، لیکن وہ خاموش ہو گئی اور اب اس کا مطلب سمجھ کر انہوں نے بھی ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ بڑے سنگ دل ہو شہروز احمد، رات میں وہ سوچ رہی تھی، جب کبھی بھی میں اپنی ذات سے نظریں چراتی ہوں، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونے کی کوشش کرتی ہوں، تم مجھے میرا احساس دلاتے ہو، تلخی سے سامنے لا کر میری خوشیاں چھین لیتے ہو۔ تم سے میری ذرا بھی خوشی برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں ربیہ، وہ جیسے سامنے آن کھڑے ہوئے، میں تمہارے دامن میں دوسروں کی نہیں، تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم اپنے لیے خوش ہو، اپنے لیے مطمئن۔ اپنے لیے؟ اس نے دکھ سے سوچا، اپنے لیے خوش ہو سکتی تو جو تم درمیان میں نہ ہوتے، یا پھر ساگے وطن کا خیال نہ ہوتا، جس نے میرے حصول کو مقصد حیات بنا لیا ہے۔ میرے خدا، اس نے ان تلخ سوچوں سے فرار کی خاطر تکیہ سر کے نیچے سے کھینچ کر منہ پر رکھ لیا تھا۔ بہت بور کر دینے والے دنوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ گھر میں سارا دن بس وہ اور امی ہوتی اور پھر وہ کتنی باتیں کر سکتی تھیں۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر اٹھ جاتی، کام کرنے کے لیے ملازم موجود تھے اور وہ بیکار ادھر سے ادھر چکراتی رہتی۔ کسی دن ندا اور سلیمان آ جاتے تو کچھ رونق ہو جاتی، پھر وہی خاموشی۔ اماں کے گھر بھی وہ محض امی کے اکیلے ہونے کے خیال سے نہیں جا پا رہی تھی، اور ان دنوں شہروز بھی بہت مصروف تھے۔ رات کو اتنی دیر سے آتے کہ بس چند رسمی باتیں کے ساتھ کر سکتے، پھر سونے چلے جاتے، اور وہ تو صرف بوریت سے بچنے کی خاطر دوپہر میں لمبی نیند لیتی تھی، رات میں دیر تک جاگتی رہتی۔ کتنے بہت سارے دن تو اسی طرح گزر گئے، اور اب تو وہ چھوٹی آپا اور مہروز کی شدت سے کمی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ کم از کم اس جان لیوا تنہائی سے تو چھٹکارا ملے، اور وہ دونوں پورے 1.5 مہینے بعد آئے۔ وہ چھوٹی آپا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کی سفید رنگت سرخی مائل ہو کر ان میں مزید نکھار پیدا کر رہی تھی۔ ہونٹوں پر مسلسل مسکراہٹ چٹکتی رہی، اور ذرا سی بات پر بے ساختہ ہنسی دل ترنگ بجا دیتی۔ چاہنے کا خوشگوار احساس اور چاہے جانے کا زوم ان کی آنکھوں میں خمار بن کر اترا تھا۔ دوپہر میں اس نے امی کے کہنے پر شہروز کو فون کر کے ان دونوں کے آنے کا بتایا، جبھی وہ شام میں ذرا جلدی آ گئے تھے۔ آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ ان دونوں سے مل کر بیٹھے تو وہ کہنے لگے، بس صوفیہ نے کہا، اچانک سب کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے۔ مہروز والہانہ نظروں سے صوفیہ کو دیکھتا بولا، وہ تو چھیڑنے کی غرض سے کہنے لگے، اور تم نے صوفیہ کی بات مان لی؟ کیا کروں بڑے بھائی، جان پیاری ہے۔ اس نے ذو معنی بات کی تو شہروز بے ساختہ ہنس دیا۔ اچھا کیا تم لوگ آ گئے، ربیہ بہت بور ہو رہی تھی۔ آپ کے ہوتے ہوئے؟ اب مہروز نے انہیں چھیڑا۔ یار میں بہت مصروف رہا، وہ سادگی سے بولے۔ آج تمہارے آنے کا سن کر جلدی آ گیا تو 11 بج جاتے ورنہ۔ خیریت؟ ہاں، جو نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے نا، اس کی وجہ سے۔ پھر ادھر جی ایم پی اپنی والدہ کی علالت کی وجہ سے چھٹی پر چلا گیا۔ وہ دونوں بزنس کی باتیں کرنے لگے تو وہ چھوٹی آپا کے ساتھ اٹھ کر ان کے کمرے میں چلی آئی۔ پھر جہاں مہروز کے آنے سے شہروز پر کام کا پریشر کم ہوا، وہاں چھوٹی آپا کے آنے پر اس کی بوریت بھی ختم ہو گئی، بلکہ گھر کی خاموشی فضاؤں میں بھی ارتعاش پیدا ہوا۔ چھوٹی آپا کا ہر انداز اس سے مختلف تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کے اندر نہ کوئی ڈر تھا، نہ خوف، اور نہ ہی وہ اس کی طرح یہاں مہمان تھی۔ یہ ان کا اپنا گھر تھا، اس لیے نہ تکلف نہ جھجک، بہت بے تکلفی اور آزادی سے ہر جگہ اٹھتی بیٹھتی، نہ بے ساختہ بات کو لگام دیتی اور نہ ہی اونچی آواز میں اپنے آپ کو بولنے سے روکتی۔ وہ ان کی آواز سے ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ امی کے پاس بیٹھتی تو ڈھیروں باتیں کیے چلی جاتی، ندا کی، آپی کی، مہروز اور شہروز کی۔
سب کے بچپن کے قصے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اتنا تو وہ 2 سالوں میں بھی کسی کے بارے میں نہیں جان سکی تھی جتنا چھوٹی آبا 2 مہینوں میں جان گئی تھی۔ ایک دن امی کہنے لگی، تم دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو۔ ربیہ کے ٹھہرے ہوئے مزاج اور خاموشی نے اسے گھر کے ماحول کو پرسکون رکھا، اور تم نے؟ میں نے کیا کیا؟ چھوٹی آپا فوراً پوچھنے لگی۔ تم نے خوشگوار سی ہلچل مچا دی۔ سچ پوچھو بیٹا تو مجھے تمہاری مچائی ہوئی ہلچل اچھی لگ رہی ہے۔ سچ؟ چھوٹی آپا نے خوشی کا اظہار کیا اور امی کے گلے میں بازو ڈال دیے تھے۔ صبح جب شہروز آفس جا رہے تھے اس وقت اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ شام میں اماں کے گھر جائے گی اور کچھ دن وہیں رہے گی، کیونکہ وہ جلدی میں تھے اس لیے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے امی سے بھی اجازت لے لی اور اسی وقت اپنا بیگ تیار کر لیا تھا۔ سنا ہے تم اپنے میکے جا رہی ہو؟ چھوٹی آپا اس کے کمرے میں آتی ہوئی بولی تو وہ بولی اپنے نہیں آپ کے میکے جا رہی ہوں۔ وہ بھی مذاق کے موڈ میں آ گئی۔ میرے کیوں؟ بس آپ کی اماں اور بہنوں سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اچھا؟ چھوٹی آپا ہنستی ہوئی اس کے بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی تھی، پھر اس کا بیگ دیکھ کر کہنے لگی، زیادہ دن رہو گی؟ ہاں کم از کم 1 ہفتہ تو رہوں گی۔ سچ؟ میرا تو بڑا دل چاہتا ہے 2 دن اماں کے پاس رہا ہوں، میں ہو کر آ جاؤں پھر آپ چلی جائیے گا۔ اس نے جیسے ان کی مشکل آسان کی۔ چلی تو جاؤں گی لیکن رہنا مشکل ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ مہروز اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں بے شک روز چلی جاؤ لیکن وہاں رہنے کی بات مت کرنا۔ اچھا؟ وہ مسکرائی۔ آپ کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی ہوگی؟ یہی کہتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں جب میں نہیں تھی تب؟ کہتے ہیں تب کی بات اور تھی۔ آپا اٹھلائیں، پھر کہنے لگی، سنو تمہیں کیسے شہروز بھائی اتنے دن رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ وہ جو جواب سے بچنے کی خاطر ان کی بات انسنی کرتی ہوئی الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ چھوٹی آپا اپنی بات دہرانے جا رہی تھی کہ فون کی بیل سن کر مہروز کا فون ہوگا کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے شکر کیا اور جو بلا مقصد الماری کھول کر کھڑی تھی اسے بند کر کے واپس پلٹی اور سوچنے لگی، چیزیں بیگ میں رکھنے لگی۔ ابھی اسی طرح کھڑی تھی کہ چھوٹی آپا دوبارہ آ گئی۔ اسے کچھ فاصلے پر خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے پہلے سرسری انداز میں اس کی طرف دیکھا لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ الجھن تھی، کچھ غیر یقینی اور کچھ ملامت بھی۔ کیا بات ہے چھوٹی آپا؟ خیر تو ہے نا؟ وہ ان کی خاموشی سے گھبرا کر پوچھنے لگی۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ مہروز کا فون تھا؟ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ان کے قریب جا کر پوچھنے لگی۔ مہروز کا فون نہیں تھا۔ چھوٹی آپا اس پر نظر جمائے بولی۔ پھر؟ ثاقب حسن تھا۔ ٹھہرا ہوا کاٹ دار لہجہ اس کے پورے وجود کو ہلا گیا۔ کیا؟ اس کی رنگت ایک دم زرد پڑ گئی۔ فوری طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ان کی طرف رخ موڑتی بولی، میں کسی ثاقب حسن کو نہیں جانتی۔ یہ بات تم اس سے کہو جو جانتا نہ ہو، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ کبھی میں اس معاملے میں ہمراز رہی ہوں۔ یہ کبھی کی بات ہے، اب میرا اس سے کیا واسطہ؟ وہ بظاہر بے نیازی سے بولی۔ کاش ایسا ہی ہوتا رابعہ، لیکن ثاقب حسن کا لہجہ بتا رہا تھا کہ تم دونوں نے اس پرانے تعلق کو قائم رکھا ہوا ہے۔ نہیں، وہ بے بسی سے سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ تم جھٹلا نہیں سکتی، اور میں خود چاہنے کے باوجود نہیں جھٹلا پا رہی، کیونکہ میری آواز پر تمہارا گمان کر کے وہ بےتابی سے کہہ رہا تھا، سنو رابعہ، یہ میں ہوں ثاقب حسن، تمہارے لیے بہت اچھی خبر ہے، میں بہت جلد واپس آنے والا ہوں، اور کہہ رہا تھا کہ ہماری منزل اب بہت قریب آ گئی ہے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ آنسو بہا کر سمجھتی ہو کہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈال لوں گی؟ یہی بات ایک بار اماں نے کہی تھی، اس وقت جب انیلا اپنی والدہ کو لے کر آئی تھی ثاقب حسن کا پروپوزل لے کر، اور اب چھوٹی آپا کہہ رہی تھی۔ ان کا لہجہ بھی اماں سے مختلف نہیں تھا، رگوں میں خون منجمد کرتا ہوا۔ یہ گناہ عظیم ہے ربیہ کہ تم اپنے شریک اور عزت دار شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو۔ اسی کے گھر میں رہ کر پرانی محبت کو زندہ رکھتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں پوچھتی ہوں کہ کیا کمی دی ہے تمہیں شہروز بھائی نے، یا خود ان میں کیا کمی ہے جو تم ان پر ثاقب حسن کو فوقیت دے رہی ہو؟ ارے ان کا نہیں تو کم از کم اپنے بوڑھے باپ کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ بس کریں چھوٹی آپا، وہ شدت سے رونے لگی۔ کیا بس کروں؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، دیکھنے میں کس قدر معصوم اور سیدھی سادی لگتی ہو۔ بخدا کوئی اور اگر ایسی بات کرتا تو میں یقین بھی نہ کرتی، لیکن اپنے کانوں سے سنی جھٹلا نہیں سکتی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ان 2 سالوں میں کسی اور کو معلوم نہیں ہوا، ورنہ تم یہاں نظر نہ آتی، اور اب تو مجھے تمہارے ساتھ ساتھ اپنا مستقبل بھی خطرے میں نظر آنے لگا ہے، کیونکہ ایسی باتیں ہمیشہ چھپی نہیں رہ سکتی۔ جس روز کسی دوسرے کے علم میں بات آئی اس روز ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، اور پھر تم سوچ سکتی ہو کیا ہوگا۔ جس عزت سے ہم اس گھر میں لائے گئے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ ذلت سے دھتکارے جائیں گے۔ ہاں بھلا ایسی لڑکیوں کو کون اپنے گھر میں رکھے گا جو چھوٹی آپا کا گلا رن گیا، ان کے لہجے میں دکھ اور تعصب اور جانے کیا کچھ تھا۔ وہ تڑپ گئی لیکن ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اپنی بے گناہی کا ثبوت اور اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، اور اپنی صفائی میں کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن کہہ نہ سکی۔ چھوٹی آپا اگر یقین کر بھی لیتی تو کیا فرق پڑ جاتا، قصوروار تو پھر بھی ٹھہرائی جاتی، اور پھر زندگی تو داؤ پر لگ ہی چکی تھی۔ 2 سال کم نہیں ہوتے۔ اس تمام عرصے میں
وہ ہر گھڑی کسی ہمدرد غمگسار کی ضرورت محسوس کرتی رہی تھی۔ کوئی تو ہو جو میرا ہاتھ تھام کر بیچ مدھار سے نکال لے، اور کوئی نہیں تھا، یا پھر وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ کسی پر اعتماد ہی نہیں کرتی تھی۔ اپنے آپ کو تنہائیوں کے حصار میں مقید کر کے شاید کسی معجزے کی منتظر تھی، اور معجزہ تو نہیں ہوا، لیکن وہ ہو گیا جس سے وہ خوفزدہ تھی۔ چھوٹی آپا کی نظریں اس کے پورے وجود کو چھلنی کر رہی تھیں۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا، وہیں پلنگ پر ڈھہ گئی۔ روتی کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ابو آ رہا ہے، جس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا منصوبے بناتی رہی ہو، اور جس نے منزل قریب ہونے کی نوید دی ہے۔ اس کی پیشانی بیڈ کی پٹی سے ٹک گئی تو چھوٹی آپا زور سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ کچھ دیر تک منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکیوں کو اندر ہی اندر دبا کر روتی رہی، پھر سر اٹھا کر دیکھا اور چھوٹی آپا کو موجود نہ پا کر اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر نہ سسکیاں رکیں نہ آنسو۔ وہ شاید اس طرح کبھی نہ روئی تھی جس طرح اب رو رہی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔